بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ فارسی میں ہے، اور فارسی کا یہ کلام مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اقبال کی ایک بہت اہم کتاب زبور عجم ہے، جو انہوں نے 1927 میں شائع کروائی۔ اس کتاب کو زبور انہوں نے قرار دیا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مناجات تھیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ستائش کے لیے انہوں نے بیان کی تھی، اور جو اس کو بڑے خوش الحانی سے تلاوت کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے اقبال نے اپنی اس کتاب کو فارسی کی زبور قرار دیا ہے، زبور عجم قرار دیا۔ اس کی بالکل ابتدا میں جو پہلی جو اقبال کا قطعہ ہے، وہ اقبال اس کتاب کے پڑھنے والے کو مخاطب کرتے ہیں بخوانندہ کتاب زبور، یعنی کتاب زبور پڑھنے والے سے وہ مخاطب ہیں، اور کہتے ہیں کہ می شود پردہ چشم پرے کاہے گاہے، دیدہ ام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے۔ اپنے بارے میں اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کوئی تنکا بھی میری آنکھوں کے سامنے پردہ بن جاتا ہے، سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نگاہ ڈالتا ہوں اور زمین اور آسمان اور افلاک کی وسعتوں تک پہنچ جاتا ہوں، اور دور کی بات دیکھ لیتا ہوں، پس منظر اور اس سے آگے کا جو منظر ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، دیوار کے آگے بھی بات کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ جو کائنات ہے یہ گویا سمٹ کر میرے سامنے آ جاتی۔ یہ اقبال کا ایک خاص انداز بھی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس میں ایک الہامی کیفیت بھی موجود ہے۔ واقعتاً اقبال بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے کہ آج 100 سال بعد اور 125 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہے، اس کی پیشن گوئی درست ثابت ہو رہی ہے، اس کا تجزیہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ جو انالیسس کرتا ہے، وہ جو امت مسلمہ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے گویا بالکل نبض پر اقبال نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اس لیے اس کو حکیم الامت قرار دیا گیا۔ آگے اقبال نے دوسرے شعر میں کہا کہ وادی عشق بسے دور و دراز است ولے، تے شود جادہ 100 سالہ بے آہے گاہے۔ کہ وادی عشق وہ بہت دور ہے، اور وہ اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کا جو فاصلہ ہے وہ ایک آہ میں اور ایک جست میں وہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کو اردو میں ایک جگہ اقبال نے کہا کہ عشق کی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ کہ بعض اوقات اپنے مقصد کا لگاؤ اور عشق، اور اس کے لیے جان اور تن اور من اور دھن فدا کرنے کی صلاحیت اور تڑپ، وہ انسان کے اندر اتنی قوت بھر دیتی ہے اور انسان کو اتنا تیز تر کر دیتی ہے، اور اس کے اندر اتنی سرعت اور بجلی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ 100 سال کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ وہ ایک جست میں زمین و آسماں کو، جس کی حدود بے کرا ہیں، پار کر جاتا ہے۔ آگے بڑی خاصی کی چیز اس جگہ پر بالکل اپنے پڑھنے والے کے سامنے اقبال رکھتے ہیں، جو آج ہم سب کو سامنے رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ در طلب کوش و مد دامن امید زدست، دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے۔ اے نوجوان، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، کبھی بھی کوشش من نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ رکاوٹوں سے بھری ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ مشکلات سے بھری ہے، لیکن ان مشکلات سے تنگ آ کر، ان رکاوٹوں سے مجبور ہو کر اور حالات سے تنگ آ کر کبھی کوشش نہ چھوڑنا، کبھی جد و جہد نہ چھوڑنا، کبھی عمل کی زندگی کو خیر باد نہ کہنا، اور کبھی امید نہ چھوڑنا۔ دولت ہست کہ یابی سر راہ گاہے، یہ ایسی دولت ہے
جو تم چاہتے ہو، جو عشق تم نے پال رکھا ہے، جو مقصد زندگی تم نے بنا رکھا ہے، جو بلند و بالا مقاصد تمہارے ہیں، تم اس دنیا کے اندر کچھ بننا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، دنیا کو تسخیر کرنا چاہتے ہو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ یوں نہیں ہوگا کہ تم اس کے لیے ساری زندگی در در ٹھوکریں کھاتے رہو گے، بلکہ دولت ہست کی یابی سر راہ گاہے اپنے منزل کی طرف چلتے رہو، اپنی جان اور مال کو لگائے رکھو، امید کا دامن نہ چھوڑو، تو یہ ایسی دولت ہے کہ تمہیں سر راہ مل جائے گی، تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرو گے اور تمہیں مل جائے گی۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے راستے خود بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے راستوں سے انہیں رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اقبال بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس راستے پر لگ جاؤ گے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے جان اور مال کو، تن من دھن کو لگا دو گے، تو پھر کسی دن تمہیں سر راہ وہ کامیابی مل جائے گی جس کی تمہیں توقع بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک الگ شعر میں اقبال اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے، اور یہ بالکل الگ شعر ہے، اور اس میں اقبال اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے، اور گویا یہ اس کتاب کا نچوڑ ہے، زبور عجم کا گویا یہ نچوڑ ہے۔ فرمایا زبرون در گذشتم ز درون خان گفتم سخن نگفت را چه کلندران گفتم، میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہوں اور میں گھر کے اندر کی بات کرتا ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہیں کہ میں تو آپ کے حرم کا بندہ ہوں، میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں، میں تو آپ کے رازوں کو جانتا ہوں، اور وہ باتیں جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ باتیں جو کسی کی زبان پہ نہیں آ سکتی، وہ میں بڑے قلندرانہ انداز میں اور بڑے مجنونانہ انداز میں اور بڑی بے نیازی میں کہہ جاتا ہوں۔ آپ اقبال کا کلام دیکھیں، اقبال کا وہ شکوہ اور جواب شکوہ دیکھیں، اقبال کی جو ابلیس کی مجلس شورا دیکھیں، اور اقبال کا یہ فارسی کلام دیکھیں، تو واقعی نظر آتا ہے کہ اقبال گویا کائنات کی حقیقتوں سے واقف ہے۔ اقبال وہ اللہ رب العالمین کا ایک رازدار ہمارے سامنے بن کر آتا ہے، اور وہ باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں کہ جو شاید بڑے بڑے ولی بھی ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اقبال